اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم علیہ الصلوۃ والسلام حدیث تھا ارشاد فرمائنیت انچو کہ صحیح مسلم میں حدیث ہیں ماہ رمضان روچگیاں چی بات شتریں اور افضل تریں نفلی روچگ کے انگل اٹھی داریت تو آ ماہ محرم الحرام تہا روچگ بھی اور ہمیں وڑا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمائن حضرت السلامہ حدیث آخری حصہ کہ فرض نماز کی بعد شتریں اور افضل تریں نماز قیام اللیل شب نماز تہجد تو ای حدیث تھا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم مارا ہمیں چیزیں ترغیب دا ہمیں چیزیں سرپری دا صلی السلامہ کہ ہر یک شخص یہ گوشی ملٹا نفلی روچک دارا تو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمائیں کہ ماہ رمضان روچگیاں چی بعد شتریں ماہ یک انسانی گوشی کہ آ ماہ تہا نفلی روچک دارا آ ماہ محرم الحرام لہٰذا ما گوشیں کہ ہر یک انسانی گوشی کہ ملٹا نفلی روچک دارا ما آیا گوشیں کہ تو ماہ محرم الحرام تہا روچک بھی نفلی روچگا ماہ محرم الحرام تہا روچگا بدار پرچہ کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمائیں کہ ماہ رمضان روچگیاں چی بعد مانا کہ فرض روچگیاں چی بعد شتریں ماہ افضل تریں ماہ یک انسانی گوشی ما آ ماہ تہا نفلی روچک دارا آ ماہ محرم الحرام آیا جائز انت کہ یک انسانی ماہ محرم الحرام پورے ماہ روچک بھی یہ مسئلہ ایک اختلافی مسئلہ علماء کرام درمیان ہے لیکن یہ حدیث ظاہر واللہ عالم ہمیں چیزیں دلالت کند کہ جائز انسان واسطہ انگے کہ انسانی ماہ محرم الحرام پورے نہ روچک بداری الاحتی علماء کرام گوشند کہ بہتر ہمشہ انسان کہ تو گیشتری ماہ روچک بھی ماہ محرم الحرام پورے ماہ روچک مدار تو شما نفلی روچک دارا گیشتری ماہ روچک بھی 5 روچ 20 روچ 25 روچ لحتی علماء کرام ہمیں قول قائلند